بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اردو 11ویں کلاس سبق نمبر 14 او دیس سے آنے والے بتا۔ اس نظم کے شاعر ہیں اختر شیرانی۔ بچوں، آپ کو بورڈ کے سالانہ امتحان میں ایک کویسچن آتا ہے، ایک سوال آتا ہے، اشعار کی تشریح کریں اور نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ آج ہم اس نظم او دیس سے آنے والے بتا اس کے تمام اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بند ہے او دیس سے آنے والے بتا، او دیس سے آنے والے بتا، کس حال میں ہیں یاران وطن۔ آوارۂ غربت کو بھی سنا، کس رنگ میں ہے کنعان وطن۔ وہ باغ وطن، فردوس وطن، وہ سبز وطن، ریحان وطن، او دیس سے آنے والے بتا۔ پہلے ہم اس بند میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مشکل الفاظ، ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ یاران وطن سے مراد وطن کے دوست یا اپنے علاقے کے ساتھی۔ آوارۂ غربت، پردیس میں مارا مارا پھرنے والا بے وطن مسافر۔ کنعان وطن، وطن جو کنعان کی طرح خوبصورت اور مرکزیت کا حامل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن جو ہجر اور محبت دونوں کی علامت ہے، اس وطن کا یا اس جگہ کا نام تھا کنعان۔ فردوس، جنت یا بہشت۔ سرو، ایک بلند، سیدھا اور خوبصورت درخت، سجیلا۔ ریحان، خوشبودار پودا یا پھول یا ایک قسم کی خوشبو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تشریح۔ اس بند کا پہلا مصرع شاعر کے شدید حسرت وطن اور روحانی درد کا آئینہ دار ہے۔ شاعر پردیس کی بے چارگی اور تنہائی کی حالت میں اپنے وطن سے آنے والے کسی مسافر کو انتہائی بے تابی اور والہانہ پن سے مخاطب کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے عزیزوں یعنی یاران وطن کے حالات جاننے کے لیے بے تاب ہے، کیونکہ یہ لوگ اس کے ماضی اور یادوں کا حصہ ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی زندگی میں کیا رنگ ہے۔ اس بند کے دوسرے مصرع میں شاعر خود کو آوارۂ غربت قرار دے کر اپنی بے وطنی اور تنہائی کا دکھ بیان کرتا ہے، اور پھر وطن کی کیفیت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ کنعان وطن کس رنگ میں ہے؟ وطن کو کنعان سے تشبیہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ وطن اس کے لیے محض ایک جغرافیائی خطہ نہیں، بلکہ محبت، روحانیت اور مرکز سکون ہے۔ یہ استعارہ ہجر یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہجر، اس ہجر کی کیفیت کو بھی اجاگر کرتا ہے جو پردیس میں رہنے والے کے دل پر گزرتی ہے۔ تیسرا مصرع مکمل طور پر شاعر کی وطن پرستی اور اس کی جمالیاتی قدر کو بیان کرتا ہے۔ وہ وطن کو 4 حسین استعاروں سے یاد کرتا ہے: باغ وطن یعنی تازگی، فردوس وطن جنت کی طرح خوبصورت اور مقدس، وطن بلندی، وقار اور سجیلا پن کی علامت، اور ریحان وطن خوشبو اور دلکشی کی علامت۔ یہ تمام تعبیرات دراصل شاعر کے دل میں وطن کی عظمت، خوبصورتی اور اس کی پاکیزگی کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ آخری مصرع او دیس سے آنے والے بتا، اس مصرع کی تکرار شاعر کے جذباتی اقرار اور بے قراری کو مزید شدت بخشتی ہے، جو اس کی آرزو کی تکمیل کے لیے شدت طلب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پورا بند ایک پرسوز آہنگ اور شیریں ترنم لیے ہوئے ہے۔ مجموعی طور پر یہ بند جذباتی صداقت، روانی اور فنی سادگی کا حسین امتزاج ہے، جو اسے اردو شاعری میں پردیس اور وطن کی یاد کے موضوع پر ایک لازوال مقام دیتا ہے۔
اس نظم کا دوسرا بند، کیا اب بھی وہاں کے باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کے پربت پر گنگور گٹائیں چھاتی ہیں؟ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو بھاتی ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ مستانہ کے معنی ہوتے ہیں مدہوش کر دینے والی۔ پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، گنگور گٹائیں گہرے اور کالے بادل، برکھائیں بارشیں یا برساتیں۔ اس بند کے پہلے مصرع میں شاعر سب سے پہلے وطن کی فطری راحت اور سکون کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ وہ پردیس سے پوچھتا ہے کہ کیا وطن کے باغوں میں چلنے والی ہوائیں اب بھی اسی طرح نشیلی اور مدہوش کن ہیں؟ یہ سوال دراصل اس کے دل کے سکون اور ماضی کی فرحت بخش یادوں کی پائیداری کے بارے میں ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر فطرت کے دوسرے بڑے منظر یعنی پہاڑوں یا پربت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ کیا ان پہاڑوں پر اب بھی بارش برسانے والے گہرے اور کالے بادل یعنی گنگور گٹائیں اسی طرح جمع ہوتے ہیں۔ یہ سوال وطن کی شان و شوکت اور موسمی قوت کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے جو اس کی یادوں میں عظمت کا نشان تھی۔ اس بند کے تیسرے مصرے میں شاعر موسمی اثرات کے بارے میں آخری اور اہم سوال پوچھتا ہے، کیا اب بھی وہاں کی برساتیں یا برکھائیں اسی طرح دلکش اور روح پرور ہیں جس طرح اسے یاد ہیں؟ یہ دراصل اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس کے ماضی کے احساسات کی شدت اور خوشگواریت وقت کے ساتھ کمزور نہ پڑ گئی ہو۔ یہ بند مجموعی طور پر فطرت اور جذبات کے تعلق کا بہترین مظہر ہے۔ شاعر نے سادہ الفاظ میں مستانہ ہوائیں اور گنگور گٹائیں جیسی مؤثر تشبیہات استعمال کر کے فطرت کو انسانی احساسات سے جوڑ دیا ہے۔ تمام سوالات ایک خاص ترنم اور آہنگ میں ہیں جو شاعر کی بے قراری کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرا بند، کیا اب بھی وطن میں ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں؟ کیا اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں؟ ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے کیا اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں؟ او دیس سے آنے والے بتا۔ سرمست نظارے، مدہوش کر دینے والے یا سرور دینے والے مناظر، سہانی راتیں، خوبصورت، دلکش اور آرام دہ راتیں۔ تشریح، اس بند کے پہلے مصرع میں شاعر نے اپنے سوالات کو مزید عام نوعیت سے مخصوص کی طرف موڑ دیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا وطن میں اب بھی ایسے مناظر ہیں جو دیکھنے والے کو وجد میں لائیں اور سرور بخشیں؟ یہ سوال دراصل وطن کی دلکشی، زندہ دلی اور جمالیاتی ماحول کے بارے میں ہے جو اسے پردیس میں میسر نہیں۔ اس بند کے دوسرے مصرع میں شاعر رات کے رومانوی اور مخصوص حسن کو یاد کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ کیا خوبصورت اور پرسکون راتوں میں آسمان پر وہی مخصوص چاند ستارے ہیں جو اس کی یادوں میں محفوظ ہیں؟ یہ سوال ان گزرے ہوئے لمحات کو یاد دلاتا ہے جو اس نے ان راتوں میں اپنے دوستوں یا تنہائی میں گزارے تھے۔ تیسرا مصرع اس بند کی سب سے اہم اور معصومانہ یاد کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر پردیس کی سختیوں سے پریشان ہو کر بچپن کی معصومیت اور بے فکری کو یاد کرتا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا اس کے دوست اب بھی وہی کھیل اور تفریحی مشاغل کرتے ہیں جو وہ سب مل کر کھیلا کرتے تھے۔ یہ سوال دراصل اس کی اس آرزو کا اظہار ہے کہ کاش وقت وہیں تھم جاتا جہاں اس نے وطن چھوڑا تھا۔ مجموعی طور پر یہ بند ماضی کی یادوں کو نہایت عمدگی سے پیش کرتا ہے۔ شاعر نے سرمست نظارے جیسی رومانی ترکیب کا استعمال کیا ہے۔ اس بند کی کلیدی خوبی یہ ہے کہ یہ فطری خوبصورتی کو بچپن کی یادوں سے جوڑ دیتا ہے جو شاعر کی ذاتی اور داخلی زندگی کا ایک اہم حصہ تھے۔ نظم کا ترنم اور زبان کی سادگی
जज्बाती असर को बढ़ावा देती हैं। चौथा बंद, क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर, वो पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारे दरिया पर, और प्यार से आकर झांकता है महताब किनारे दरिया पर, ओ देश से आने वाले बता। अहबाब दोस्त या अजीज को कहते हैं। किनारे दरिया, दरिया का किनारा। गनेरे, गुंजान या गने। शादाब, हरा भरा तरोताज़ा। महताब, चांद को कहते हैं। पहले में शायर मखसूस समाजी महफिलों और दोस्ती के ठिकानों की तरफ मतवज्जो होता है। वो जानना चाहता है कि क्या उसके दोस्त अहबाब अब भी शाम के वक्त उनकी पुरानी और पसंदीदा जगह दरिया के किनारे पर इकट्ठे होते हैं। ये सवाल सिर्फ जगह के बारे में नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती की पायदारी और महफिलों के बरकरार रखने के बारे में है। शायर मुलाकात की जगह की फितरी आराइश के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि क्या वो घने और घनेरे पेड़ अब भी उसी तरह हरे भरे और तरोताज़ा या शादाब हैं जो उन्हें साया और हुस्न फराहम करते थे। यहाँ पेड़ दरअसल उनकी गहरी दोस्ती और मुस्तकिल ताल्लुक की अलामत है। तीसरे में शायर शाम के रोमानवी मंजर को जिंदा करता है। वो पूछता है कि क्या रात को चांद यानी महताब अब भी उसी तरह मोहब्बत और तवज्जो से दरिया के पानी में झांकता है। चांद को प्यार से झांकता दिखाना मंजर में एक जज्बाती रंग भरता है। गोया फितरत भी उनकी महफिलों में शामिल हुआ करती थी और उनसे मोहब्बत रखती थी। ये बंद रोमानवी किरदार निगारी और मखसूस मंजर कशी का शाहकार है। किनारे दरिया को एक रोमानवी मरकज बनाया गया है। शायर ने फितरत यानी पेड़ या महताब और इंसान या अहबाब को एक दूसरे से हम आहंग दिखाया है। चांद को झांकता हुआ दिखाना एक कामयाब तखयलाती पेशकश या पर्सोनिफिकेशन है जो मंजर को जिंदा और जज्बाती बना देता है। ये बंद शायर की यादों की मजबूती और अपने दोस्तों से वाबस्तगी को ज़ाहिर करता है। पांचवां बंद, क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता, क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई आह बता, ओ देश से आने वाले बता लिल्लाह बता लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। चाह मोहब्बत या चाहत को कहते हैं। आह दिल से निकलने वाली आवाज़, या यहाँ पर इसके इस्तेमाल से मुराद गमगीन होकर याद करना भी हो सकता है। लिल्लाह बता, अल्लाह के लिए बता, खुदा के वास्ते बता, यानी यहाँ पर शायर शदीद इल्तिजा करता नजर आ रहा है। तशरीह, इस बंद का पहला मिसरा इस नज्म का सबसे जज्बाती और हसास सवाल है। शायर को फितरत या मुकाम की तब्दीली का उतना डर नहीं जितना ये डर है कि कहीं वो भुला न दिया गया हो। वो सीधा सवाल करता है कि क्या उसके तमाम दोस्तों में से अब भी किसी के दिल में उसके लिए मोहब्बत या चाह का जज्बा जिंदा है। ये सवाल परदेसी की तन्हाई और जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ को ज़ाहिर करता है। दूसरे में सवाल की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है। शायर पूछता है कि क्या दोस्तों की महफिल में कोई ऐसा शख्स भी है जो उसे दुख या गम के साथ यानी आह भर कर याद करता हो। ये इस बात का इजहार है कि शायर ना सिर्फ याद किया जाना चाहता है बल्कि ये भी चाहता है कि उसकी जुदाई का गम दूसरों पर भी असरअंदाज हो। नज्म के आखिरी बंद का आखिरी मिसरा जज्बात का नुक्ता उरूज है। शायर की बेचैनी और सवाल की शिद्दत बढ़ जाती है और वो खुदा का वास्ता लिल्लाह बता देकर हकीकत जानने पर इसरार करता है। ये उसकी बेबसी, आरजू और सच्चाई को जानने की शदीद तलब को ज़ाहिर करता है, क्योंकि इस सच्चाई पर उसकी तमाम उम्मीदें और यादें मुनहसर हैं।
یہ بند جذباتی صداقت اور رومانی کرب کا بہترین مظہر ہے۔ سوال کا رخ خالصتاً انسانی اور قلبی تعلق کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے نظم کا علمیاتی تاثر گہرا ہوتا ہے۔ چاہ اور آہ جیسی سادہ مگر پر تراکیب شاعر کے درد اور بے چینی کو براہ راست بیان کرتی ہیں۔ تلّہ بتا کی تکرار ایک مضبوط جذباتی آہنگ اور ڈرامائی عنصر پیدا کرتی ہے، جو اس بند کو پوری نظم کا جذباتی خلاصہ بنا دیتا ہے۔